اللهم صل على سيدنا محمد۔ قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بزرگان دین نے ہندوستان کے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، وہ مر گیا تو بیوی کو خواب کے اندر آیا، بلکہ جیتے بھی کہتا تھا کہ یہ منشی رحمت علی یہاں سے گزرتا ہے، میرے گاؤں سے، بڑا متقی آدمی ہے، میں اگر مر گیا تو اس سے کہنا میرا جنازہ پڑھا۔ اتفاقاً منشی رحمت علی گزر رہے تھے تو وہ بندہ مر گیا۔ اب گاؤں والوں نے کہا جی جنازہ پڑھاؤ۔ کیا کیوں؟ کہا کہ مرنے والا وصیت کر گیا تھا۔ اب اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں دفن میں بھی شریک ہوئے، تو دفن کرتے وقت کہیں اپنی کمپنی کا، فیکٹری کا جہاں نوکری کرتے تھے، جو پنچ کیا جاتا ہے کارڈ جس پہ وقت درج ہوتا ہے، وہ کہیں اندر گر گیا قبر میں، اور وہ اندر ہی مٹی میں مل گیا۔ اب یہ دفتر پہنچے تو اب کارڈ کوئی نہیں۔ اب فکر ہوئی نوکری کی تو ذہن میں آؤ ہو تو شاید فلاں جگہ میں قبر پہ کھڑا تھا، جب مٹی ڈال رہا تھا وہیں گر گیا۔ اب پھر واپس پلٹے، گاؤں والوں سے کہا بھائی ایسی ایسی بات ہے۔ اب چونکہ جنازہ پڑھا کے گئے تھے تو گاؤں والوں نے بھی ان کے ادب میں کہ شیخ اللہ والا کو ایسا نیک بندہ ہے کہ مرنے والا وصیت کر کے گیا تھا کہ میرا جنازہ یہ پڑھا ہے، چلیں بھائی مٹی نکالتے ہیں قبر کی۔ مٹی نکالی تو اندر سے بالکل اس کے کفن کے ساتھ لگا ہوا وہ کارڈ مل گیا۔ کارڈ اٹھایا تو منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی۔ اب وہ سارا گاؤں حیران اور یہ جنازہ پڑھانے والا بھی حیران، کیا ماجرا ہے؟ لوگ تو گلاب کے پھول قبر کے اوپر ڈالتے ہیں، اندر کون ڈال گیا؟ تو اس کی بیوی کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ بندہ کون سا نیک کام کرتا تھا؟ تو بیوی نے کہا ان پڑھ تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ 45 سال ہو گئے میں اس کے گھر میں رہتی ہوں، ایک عادت تھی اس کی، فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا تھا اور بس سطروں پہ انگلی پھیرتا جاتا تھا اور زبان سے کہتا جاتا تھا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے۔ قرآن پڑھ نہیں جانتا تھا۔ صرف 45 سال روزانہ فجر کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی تھی، ایسے انگلی پھیر کے کہتا رہتا تھا یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا۔ اب اس بزرگ نے کہا ہاں یہ اسی کا صدقہ اور سبب ہے کہ بے شک انگلیاں وہ کاغذ پہ پھیرتا رہا لیکن دل سے تصدیق کرتا رہا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سچ کہتا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میں پھر وہی بات کروں، اگر آپ اور میں اس گتے اور کاغذ سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو فیکٹریوں میں بنا ہے، آپ کو اور مجھے تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہاں ہم نے قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر گھر میں الماریوں کی زینت تو بنا دیا۔ بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، کچھ ماں باپ ہیں جو جہیز میں قرآن بھی دے دیں، اور کچھ ایسے ہیں جب رخصتی ہوتی ہے تو سر پہ قرآن کا سایہ کرا کے بیٹی کو رخصتی کرتے ہیں۔ لیکن کس نے کبھی کہا ہے بیٹی سے کہ بیٹی اس گھر میں جا کر اس قرآن سے بھی محبت کرنی ہے، اس سے بھی دوستی کرنی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس پر ایمان اور اس کی عزت، اس کا ادب بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں آیا کہ میں ریشمی غلاف میں لپیٹ کر بیٹی کو جہیز میں دے دوں اور وہ بیٹی میری الماری سے نکال کر کبھی اس کو پڑھے بھی نہیں۔